ویلکم بیک. بلیٹن کے کریں گے باقاعدہ آغاز. آپ کو بتائیں گے برطانیہ میں قتل ہونے والے 10 سالہ بچی سارہ شریف کے والدین کو لندن میں گرفتار کر لیا گیا ہے اور پولیس حکام کے مطابق والد سوتیلی ماں اور چچا کو شک کی بنیاد پر گرفتار کیا گیا ہے. ملزمان عرفان، بینش اور فیصل کو گسٹرک ایئرپورٹ سے گرفتار کیا گیا ہے. برطانوی پولیس کو سارہ شریف کی لاش 10 اگست کو گھر سے ملی تھی. پوسٹ مارٹم رپورٹ میں سارہ کے جسم پر زخموں کے نشانات تھے. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے کہا ہے کہ پاکستان مقررہ وقت میں صاف و شفاف آزادانہ انتخابات کرائے اور واشنگٹن میں پریس بریفنگ کے دوران انہوں نے کہا کہ ہم پاکستانی حکام پر زور دیتے ہیں کہ انتخابی عمل کو قوانین کے مطابق آگے بڑھائیں، انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں کا احترام کیا جائے. پاکستان امریکہ کا اہم شراکت کردار ہے اور پاکستان کے ساتھ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. As we do with countries around the world, we urge Pakistan to hold a free and fair and timely elections and to respect human rights and fundamental freedoms and the rule of law. And we urge Pakistani authorities to move forward with the electoral process in a manner consistent with Pakistan's laws, as we do with countries around the world. Pakistan is an important partner of ours, and we greatly value the relationship between our countries, both between our two governments and the people-to-people connections. عام انتخابات 6 نومبر کو ہونے چاہیے. صدر مملکت نے چیف الیکشن کمشنر کو خط لکھ دیا. صدر نے لکھا آئین انہیں اسمبلی تحلیل کے 90 دن کے اندر الیکشن تاریخ دینے کا اختیار دیتا ہے. الیکشن کمیشن سیاسی جماعتوں اور صوبائی حکومتوں کی مشاورت سے الیکشن کی تاریخ دے. عدالتوں میں موجود معاملات مد نظر رکھتے ہوئے الیکشن کمیشن اعلیٰ عدلیہ سے رہنمائی لے سکتا ہے. ضلع الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ حلقہ بندیوں کا عمل 30 نومبر تک مکمل ہوگا. حلقہ بندیوں کے بعد ہی الیکشن شیڈول جاری ہو سکتا ہے. انتخابات کا شیڈول جاری کرنا الیکشن کمیشن کا مینڈیٹ ہے. صدر نے پہلے بھی خط لکھا تھا جس کا آئین و قانون کی روشنی میں جواب دیا گیا تھا. ذرائع کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن صدر مملکت کو کے خط کا جائزہ لینے کے بعد جواب دے گا. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے کہ صدر مملکت نے عام انتخابات کے لیے یقیناً ایک تاریخ تجویز کر دی ہے. الیکشن تاریخ کا پرائم مینڈیٹ تو الیکشن کمیشن کا ہے. میرے خیال میں الیکشن کمیشن شفاف انتخابات کے لیے موزوں حالات کا جائزہ لے کر جلد ہی کسی مناسب وقت میں الیکشن کا اعلان کر دے گا. آئین میں 90 روز لکھا ہونے کے باوجود کیوں تکرار ہے؟ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا تقریب سے خطاب. کہا چاہتے ہیں کہ آئین و قانون کے مطابق نظام چلے. ہمارا کام صرف آئینی نکات کو طے کرنا نہیں. سپریم کورٹ آئین کا رکھوالا ہے. فیصلے فرد کے نہیں بینچ کے ہوتے ہیں. ایک زمانے میں بہت سو موٹو ہوتے رہتے تھے، اب رواج بدل ہو چکا ہے. سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کا کام آئین کی پاسداری اور تحفظ کرنا ہے. ہمارے ججز کے آزاد ہونے سے متعلق کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. ہائی کورٹ میں طاقتور اور مضبوط ججز بیٹھے ہیں. 12 ججز کے ساتھ 23,000 مقدمات کے فیصلے کیے گئے ہیں اور اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے مضبوط بار ضروری ہے. صدر پاکستان ایک پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں، وہ ایک جانبدار صدر ہیں. مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ ان کے خط کی کوئی قانونی اور سیاسی حیثیت نہیں. صدر بونس پر چل رہے ہیں. اس طریقے سے ملک کے نظام میں بھونچال پیدا کرنے کی کوشش کرنا یہ سیاسی معاملات میں مداخلت ہے جس سے ملک کا انتخابی نظام متاثر ہو سکتا ہے. الیکشن کمیشن آئینی ادارہ ہے، اگر نہیں ہے تو اس کو بند کر دو، اگر ہے تو اس کو کام کرنے دو. پارٹی کو چونکہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں، وہ ایک جانبدار صدر ہے پاکستان میں، تو اس لحاظ سے اس کے اس قسم کا کوئی فرمان اگر آئے گا تو اس کی کوئی سیاسی حیثیت نہیں ہوگی، کوئی آئینی قانونی حیثیت نہیں ہوگی. صدر کی بھی اوقات ہمیں معلوم ہے، وہ اس وقت جو ہے وہ بونس پہ چل رہا ہے. اس طریقے سے ملک کے نظام میں ایک خواہ بھونچال پیدا کرنے کی کوشش کرنا، یہ سیاسی معاملات میں، انتخابی معاملات میں ایک ایسی مداخلت ہے کہ جس سے کہ ملک کا انتخابی نظام جو ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے. جب ایک ادارہ الیکشن کمیشن کی صورت میں موجود ہے تو پھر یا تو اس آئینی ادارے کو ختم کر دو، اور اگر وہ ہے تو پھر اسے کام کرنے دو. مزید یہ بھی بتائیں گے صدر کی جانب سے الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرنا پر ہمارے 50% مطالبہ پورا ہو گیا ہے. پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل عمر ایوب کہتے ہیں صدر نے اپنے اختیارات کے مطابق الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر دیا ہے. اب الیکشن کا شیڈول جاری کرنا الیکشن کمیشن کا کام ہے. بیرسٹر علی ظفر صاحب کے ذریعے کورٹ میں بھی، سپریم کورٹ میں ہم نے کیس لانچ کیا ہوا ہے. ابھی اس سے بڑی کیا چیز ہو سکتی ہے کہ آپ کاؤنسل آف
اور کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا جو ڈیلیمیٹیشنز کی ایکسرسائز ہے وہ بالکل غلط ہے، غیر آئینی اور غیر قانونی ہے، اور یہ 90 دن کے اندر اندر الیکشن کرائیں. اور پریزیڈنٹ صاحب نے جو آج تاریخ انہوں نے جو دی ہے، ہمارا تو 50% مطالبہ الحمدللہ قبول ہو گیا ہے. الیکشن کمیشن کو فل فور سپریم کورٹ کو امپلیمنٹ کرانا. صدر کی جانب سے کسی کو قانونی رائے لینے کی ہدایت غیر قانونی ہے. سابق اٹارنی جنرل اشتر الصاف کہتے ہیں صدر نے خود اس قانون پر دستخط کیے جس میں الیکشن کمیشن کو اختیار دیا گیا ہے. سینیٹر علی ظفر کہتے ہیں ہر کوئی آئین کی اپنی تشریح کر رہا ہے تو ظاہر ہے سپریم کورٹ ہی فیصلہ کرے گا. صدر نے تاریخ دے دی، ان کا کردار ختم ہو گیا، اب الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. الیکشن کمیشن ذمہ داری پوری نہیں کرتا تو سپریم کورٹ کارروائی کر سکتا ہے. صدر مملکت نے جس کا کوئی ان کو نہ اختیار تھا نہ جواز تھا، نہ صرف یہ غیر اخلاقی تھا، یہ غیر قانونی بھی تھا، کیونکہ خود صدر مملکت نے یہ سرکولیٹ کروایا تھا. وہ ڈائریکٹیو بھی نہیں دے سکتے. آرٹیکل 48(5) بڑا واضح طور پہ کہتا ہے کہ اگر وہ ڈیزالو کریں گے، یعنی پریزیڈنٹ ڈیزالو کریں گے اسمبلی ایڈوائس آف پرائم منسٹر پہ، تو پھر وہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کریں گے. پریزیڈنٹ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک دوسرے کے خلاف اپنی اپنی تشریح کر رہے ہوں قانون کی اور آئین کی، تو پھر الٹیمیٹلی اس کا سپریم کورٹ ہی فیصلہ کرے گا. چیف الیکشن کمیشنر کو نہیں پتا کہ انتخابات کب ہوں گے. ایک جماعت تاریخ کا اعلان کر رہی ہے کہ فروری میں الیکشن ہوں گے. بلاول بھٹو کا نام لیے بغیر نون لیگ پر وار. کہا عجیب بات ہے کہ ان کو کیسے پتا کہ انتخابات فروری میں ہوں گے. بلاول بھٹو نے کہا CEC میٹنگ میں الیکشن پر لاہ عمل طے کریں گے. عام انتخابات کی تاریخ کب آئے گی؟ رانا ثناءاللہ نے بلاول کو بتا دیا. کہتے ہیں کہ 40 سے 54 دن میں انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہو جائے گا. انتخابات میں پیپلز پارٹی سے کوئی اتحاد نہیں ہوگا. پیپلز پارٹی کی نون لیگ پر تنقید انہیں سوٹ کرتی ہے جس کا انہیں حق ہے. بطور سیاسی جماعت PTI کو سیاست کا حق ملنا چاہیے. میاں نواز شریف صاحب آ کے اپنی پارٹی کو منظم اور لیڈ کریں گے نیکسٹ الیکشن میں. کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ڈیلیمیٹیشن ایک آئینی ضرورت تھی. نیکسٹ 54 ڈیز کے بعد الیکشن ڈیٹ ہوگی اور الیکشن ہوں گے. کسی قسم کی کوئی شک کی بات نہیں ہے. PTI کا مستقبل بطور سیاسی جماعت پولیٹیکلی ان کو موقع چاہیے، وہ الیکشن میں حصہ لیں. صدر مملکت کے الیکشن کمیشن کو خط پر آئینی اور قانونی ماہرین کی مختلف رائے سامنے آ گئیں. عرفان قادر اور کیسر امام کہتے ہیں الیکشن کی تاریخ دینا صرف الیکشن کمیشن کا اختیار ہے. ایڈوکیٹ جہانگیر جدون نے کہا الیکشن کی تاریخ سپریم کورٹ ہی دے گا. پیپلز پارٹی MKM پاکستان اور ادارے اپنی صدر مملکت پر تنقید. پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان کائرہ بولے الیکشن کمیشن پہلے ہی صدر کے خط کا جواب دے چکا ہے. سیاستدانوں کو اپنی داڑھی عدلیہ کے ہاتھ میں نہیں دینی چاہیے. یہ سپریم کورٹ یا عدالتوں میں لے جانا، اپنی داڑھی کسی دوسرے کے ہاتھ میں دینا ہے. الیکشن کمیشن اس خط کا جواب پہلے دے چکا ہے. بالکل الیکشن ڈیلے نہیں ہونے چاہیے. الیکشن اپنے بالکل وقت پہ ہونے چاہیے. صدر صاحب نے یہ خط نہیں لکھا بلکہ صدر صاحب بلا وجہ کی کھپ ڈال رہے ہیں. انہوں نے کافی معاملات میں غیر جانبدار رہ کے اپنی ایک ساتھ کو قائم رکھا ہے، لیکن زبردستی اپنی اہمیت کو جتانے کے لیے وہ جاتے جاتے اپنی غیر جانبداری کو ختم کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ان کی مرضی، لیکن میرے خیال میں قطعی نامناسب رویہ ہے ان کا. نہ آئین میں اس کی گنجائش ہے نہ قانون میں. صدر مملکت نے تو کبھی اپنا منصب غیر جانبدار استعمال نہیں کیا. ہمیشہ کے لیے اس نے PTI کے کارکن کی حیثیت سے کام کیا ہے. ہم خود بھی الیکشن 90 دن میں چاہتے ہیں، لیکن صدر مملکت 1-1.5 مہینے کے بعد اس کو ہوش آیا کہ اس نے لیٹر لکھا. ہم سمجھتے کہ PTI کا میٹنگ اس وقت نہیں ہونا چاہیے. اس حکومت کی بدنیتی تھی، اس وجہ سے یہ الیکشن ڈیلے ہو گئی. صدر مملکت نے جو کچھ کیا پاکستان کے مفاد میں کیا ہے. یقین ہے سینیٹ الیکشن سے پہلے عام انتخابات ہو جائیں گے. ایک ہی ضرورت ہے کہ ملک میں جمہوریت چلتی رہے اور الیکشن ہو جائیں. سابق وفاقی وزیر محمد علی دورانی کی پروگرام 11th آور میں گفتگو. بولے صدر ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جس سے PTI کے مفادات کو نقصان ہو. انہوں نے کیا وہ پاکستان کے مفاد میں کیا. اس وقت ایک آپ کی ریکوائرمنٹ ہے سب سے بڑی، الیکشن، کہ ملک کے اندر جمہوری عمل چلتا رہے اور الیکشن ہو جائے. الیکشن کا عمل جو ہے وہ سینٹ کے الیکشن سے پہلے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے الیکشنز ہو جائیں گے. مارچ سے پہلے الیکشن ہو جائے گا ہر حال میں، میرا خیال ہے ہو جائے گا. وہ اس وقت اس طرح سے چل رہے ہیں کہ جس کے نتیجے میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ PTI کے نقصان کو کم سے کم کر سکیں.
پیپلز پارٹی قیادت نے CEC اجلاس میں شرکت کے لیے اعتزاز احسن اور لطیف کھوسہ کو دعوت نامے ارسال کر دیے ہیں. ذرائع نے بتایا ہے PP اعتراض احسن اور لطیف کھوسہ سے آئینی اور قانونی معاونت چاہتی ہے. دونوں رہنماؤں نے دعوت نامے قبول کر لی ہیں. CEC کو الیکشن کمیشن پر بریفنگ دی جائے گی. CEC میں نون لیگ کی پیپلز پارٹی مخالف بیان بازی کا معاملہ بھی زیر غور آئے گا. CEC الیکشن کمیشن کی حکمت عملی اور مستقبل کا لاہ عمل طے کرے گی. حلقہ بندیوں کے باعث الیکشن میں ممکنہ تاخیر کے معاملے پر بھی غور ہوگا. مزید آپ کو بتائیں گے چیئرمین PTI کے جوڈیشل ریمانڈ میں 14 دن کی توسیع کر دی گئی ہے. اٹک جیل میں سائفر کیس کی ان کیمرہ سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری. چیئرمین PTI کو جیل مینول کی روشنی میں مزید بہتر سہولتیں دینے کا حکم. حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ چیئرمین PTI نے اہلیہ سے ملاقات کا دورانیہ بڑھانے کی استدعا کی ہے. جیل میں سہولتوں سے متعلق کوئی اعتراض نہیں کیا. جیل حکام کے رویے پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا جیل میں خود کو محفوظ محسوس کرتا ہوں. حکم نامے کے مطابق تفتیشی آفیسر نے چالان جمع کرانے کے لیے مزید وقت کی استدعا کی جس پر سماعت 26 سپٹمبر تک ملتوی کر دی گئی. PTI کے وائس چیئرمین شاہمود قریشی کی ریمانڈ میں بھی 14 دن کی توسیع کر دی گئی ہے. ملک سے غداری کی ہے تو پھانسی پر لٹکا دیں. شاہمود قریشی کی جوڈیشل کمپلیکس میں میڈیا سے گفتگو. کہا چیئرمین PTI ہی پارٹی چیئرمین ہیں, اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. صحافی نے سوال کیا کیا کسی ڈیل کی کوشش یا پریس کانفرنس کا کہا گیا. شاہمود قریشی مسکرائے, نفی میں سر ہلا کر چلے گئے. نہ کبھی غداری کی ہے نہ کریں گے. کبھی سوچ بھی نہیں سکتے پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچائے. اتنا یقین ہے کہ میں نے مجھ سے غداری نہیں کی. جہاں میں قید ہوں اس سے چند قدم دور پٹیالہ میں پھانسی گھاٹ ہے. میں اس ملک کا وفادار تھا اور رہوں گا جس حال میں بھی ہوں. اور اگر میں نے اس ملک سے غداری کی ہے اس پھانسی گھاٹ میں لے جا کر مجھے لٹکا دیا جائے. PTI کے چیئرمین عمران خان تھے اور ہیں, اس پہ کوئی ابہام نہیں ہے. ملک ایک آئینی, معاشی اور سیاسی بحران سے دوچار ہے. واحد راستہ شفاف انتخابات ہیں. ذاتی انا سے بالاتر ہو کر پاکستان کا سوچنا ہوگا. کوئی ڈیل وغیرہ کوشش ہو یا پریس کانفرنس کے لیے کچھ کہا گیا ہو؟ اور یہاں پہ آپ کو بتائیں گے وزیر اعظم نے ڈاکٹر شمشاد اختر سے نجکاری کا قلمدان واپس لینے کا فیصلہ کر لیا ہے. ذرائع کے مطابق وزیر خزانہ کو کابینہ کمیٹی بین الحکومتی کمرشل ٹرانزیکشنز کی سربراہی سے ہٹانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے. کابینہ کمیٹی نے بین الحکومتی کمرشل ٹرانزیکشنز کی تشکیل 9 کی منظوری دے دی ہے. وفاقی کابینہ نے سرکولیشن سمری پر کابینہ ڈویژن کی سمری کی منظوری دی ہے. وزیر نجکاری کابینہ کمیٹی بین الحکومتی کمرشل ٹرانزیکشنز کے چیئرمین ہوں گے. نئے متوقع وفاقی وزیر فواد حسن فواد کو نجکاری کے قلمدان دیے جانے کا امکان ہے. وزیر خزانہ اب کابینہ کمیٹی بین الحکومتی کمرشل ٹرانزیکشنز کی رکن ہوں گی. اور یہاں پہ آپ کو بتائیں گے لاہور میں پولیس کا قبضہ. مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن. ٹاؤن شپ کا بڑا ڈان منشا بم کو گرفتار کر لیا گیا ہے. پولیس نے بتایا ہے کہ منشا بم پہلے بھی کئی بار گرفتار ہو چکا ہے. نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے LGA دورے کے موقع پر پولیس کو قبضہ مافیا کی سرکوبی کی ہدایات کی تھیں. پولیس سربراہ کی خصوصی ٹیم نے منشا بم کو صدر ڈویژن سے گرفتار کیا گیا ہے. کراچی کے علاقے شاہ فیصل کالونی میں لبڈر فیکٹری میں ملازمین کو لوٹ لیا گیا ہے. پولیس کے مطابق کورنگی میں واقع گارمنٹس فیکٹری کے ملازمین کو بس کو 3 موٹر سائیکلوں پر سوار 6 مسلح ملزمان نے لوٹا ہے. ملزمان 65 موبائل فون لوٹ کر فرار ہو گئے. واردات شاہ فیصل کالونی نمبر 3 میں المصطفیٰ ہاسپٹل کے قریب ہوئی. لوٹنے والوں میں 8 خواتین ورکرز بھی شامل ہیں. پولیس کے مطابق واقعہ صبح سویرے پیش آیا جب ملازمین فیکٹری جا رہے تھے.
मजीद आपको बताएंगे, पाक फौज तुर्किया की फौज को ताउन फराहम करने के लिए हमेशा के लिए तैयार है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से कहा कि पाकिस्तान और तुर्किया के ताल्लुकात हमेशा कायम रहेंगे। पाकिस्तान अपने तुर्क भाइयों के साथ हर लम्हे खड़ा रहा है। दोनों मुल्कों के दरमियान बरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत करेंगे। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तुर्किया के दौरे पर हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने तुर्क वजीर दिफा, वजीर खारजा और दीगर आला हुकाम से भी मुलाकातें की हैं। पाक फौज के सरबराह तुर्क जनरल स्टाफ के कमांडर और तुर्किया की बरी और फजाई अफवाज के कमांडरों ने भी मुलाकात की है और तुर्क रहनुमाओं ने तुर्किया के ज़लज़ले में पाकिस्तानी आर्मी इंजीनियर्स की खदमात पर एतराफ़ किया। आर्मी चीफ की आमद पर पुरतपाक फौज के चाको-चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। पाकपतन में घर से लापता होने वाली 5 साल की बच्ची अदन फातिमा के कातिल का 21 माह बाद सुराग लगा लिया गया है। संग दिल पड़ोसी ने बच्ची के चचा से मामूली तल्ख कलामी पर अदन फातिमा को कातिल करके लाश नहर में फेंक दी थी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने बताया कि मुलजिम मुजम्मिल को हिरासत में लेकर तफ्तीश की तो मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। रात को हिरासत में लिया गया, जिसमें बच्ची का कमसाय मुजम्मिल को भी हिरासत में लिया गया। मुजम्मिल ने इस बात का एतराफ़ किया कि ये बच्चे मकतूला के चचा अरशद के हाथा मवेशियां में खेलने जाते थे, जहां पे उनकी तू तकरार हुई, जिस पर चचा अरशद ने उसकी वालदा को शिकायत की और इस गम पे उसने बच्ची को अगवा करके मौके पर ही गला दबाकर कत्ल कर दिया और उसकी लाश नहर 19 SP में फेंक दी। पेशावर पुलिस का मुनशियात के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन, घर में कायम आइस फैक्ट्री पकड़ी गई, करोड़ों रुपए की आइस बरामद की गई। मजीद तफसीलात अदनान तारिक इस रिपोर्ट में देखिए। निगरान वजीर आजम की हिदायत पर मुल्क भर में मंशियात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। पेशावर पुलिस का भालामानी में घर के अंदर आइस फैक्ट्री पर छापा, 58 किलोग्राम से जायद आइस बरामद। पुलिस ने फैक्ट्री को सील कर दिया। 80 पैकेट्स आइस, एक पैकेट का वजन 730 ग्राम था। कुल मिला के 80 पैकेट्स का वेटेज है वो बन रहा है 58 kg एंड 400 ग्राम। पुलिस ने छापे के दौरान मंशियात गिरोह के 2 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया। 2 मुलजिमान, जिनमें से एक का ताल्लुक अफगानिस्तान में है, उसका नाम है नूर खान, एक ताज मोहम्मद है जो कि लंडी कोतल से ताल्लुक रखता है। ये दोनों मुलजिमान गिरफ्तार हो चुके हैं। इंटरोगेशन जारी है कि ये चीज कहां से आई है और आगे किन किन कंज्यूमर तक, किन किन इंस्टीट्यूशंस तक, किन किन हॉस्टल्स तक जानी है। पुलिस के मुताबिक मंशियात फरोश गिरोह पाकिस्तान समेत बैरून मुल्क आइस सप्लाई करते थे। पुलिस ने मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए गिरोह के दीगर अफराद की गिरफ्तारी के लिए खसूसी टीम तश्कील दे दी है। कैमरामैन अरशद खान के साथ अदनान तारिक, ARY न्यूज़, पेशावर। क्वेटा कस्टम फील्ड इन्फोर्समेंट यूनिट ने चीनी पेट्रोल, डीजल, नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए का स्मगल शुदा सामान तहवील में ले लिया है। कस्टम हुकाम के मुताबिक कार्रवाई में 2350 किलो चीनी, 28,000 लीटर गैर मुल्की पेट्रोल और नॉन कस्टम पेड गाड़ियों समेत सिगरेट बरामद कर लिए हैं। तहवील में लिए गए सामान की कीमत 8 करोड़ रुपए बताई जाती है। मलिक बोस्तान सदर फॉरेक्स एसोसिएशन का कहना है कि डॉलर की ज़ख़ीराअंदोज़ी और क्रैकडाउन के बायस जामिया $20 मिलियन तक बैंक्स में जमा कराने की उम्मीद है। मज़ीद तफसीलात अंजुम वहाब की इस रिपोर्ट में देखिए। सदर फॉरेक्स एसोसिएशन का कहना है कि डॉलर की ज़ख़ीराअंदोज़ी और क्रैकडाउन के बायस योमिया $20 मिलियन तक बैंकों में जमा कराने की उम्मीद है। अगर ऑपरेशन और क्रैकडाउन जारी रहता है तो डॉलर की कदर 290 रुपए तक पहुँच जाएगी। डॉलर के रेट मुसलसल कम हो रहे हैं और आने वाले दिनों में ये इंशाल्लाह 290 के बाद 280, फिर 270, 250 तक भी जा सकता है। ये इसी तरह परमानेंट बेस पे जो है ये अगर ऑपरेशन जारी रहता है और सरहदें में स्मगलिंग बंद रहती है। मलक बोस्तान कहते हैं कि एक्सचेंज कंपनियों ने शिकायत की है कि जो लोग डॉलर बेचने आ रहे हैं इनके घर जाकर तहकीकात की जा रही है। ऐसा इकदाम हुकूमत के खिलाफ साजिश है। जो क्लाइंट हमें एक्सचेंज कंपनी में अपनी करेंसी सेल करने आते हैं, उसका डेटा जब एजेंसी वाले ले जाते हैं तो फिर उनके घरों में चले जाते हैं कि तुमने ये रियाल, दिरहम, पाउंड, डॉलर कहाँ से लिए, तो उस पैनिक में आप लोग आना आज कम हो गए। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश है इस हुकूमत के खिलाफ, आर्मी चीफ के खिलाफ। गैर मुल्की करेंसी का कारोबार करने वालों का कहना है कि लोग अपनी गैर मुल्की करेंसी फरोख्त करने आ रहे हैं, इनको सहूलत फराम की जानी चाहिए। ऐसा न हो कि वो दोबारा ब्लैक मार्केट का रुख कर लें और सारी मेहनत जाया हो जाए। अंजुम वहाब, ARY न्यूज़, कराची। हॉलैंड की कंपनी पाकिस्तान में इंजीनियरिंग और
मशीन मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में करोड़ों रुपए डॉलर की सरमायाकारी करेगी और हॉलैंड के सरमायाकार ने पाकिस्तान को सरमायाकारी के लिए महफूज मुल्क करार दे दिया है। मज़ीद तफसीलात लाहौर से मजहर इकबाल की इस रिपोर्ट में देखिए। हॉलैंड में 75 साल से कायम इंजीनियरिंग कंपनी पाकिस्तान में करोड़ों डॉलर की सरमायाकारी करेगी। कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव आर्जन होतीक मार ने पाकिस्तान का दौरा किया और शाहदरा में कायम फैक्ट्री में इंजीनियरिंग के मुख्तलिफ शोबों में मुलाजमीन को तरबियत दी। We as a Netherlands company, we like to invest in Pakistan because it's a safe country. हॉलैंड के सरमायाकार का पाकिस्तान में आने और सरमायाकारी के ऐलान से दीगर गैर मुल्की सरमायाकारों की हौसला अफजाई होगी। मिस्टर अर्जन जो हैं वो नीदरलैंड से आए हैं। ये मीफ मशीन्स के टेक्निकल डायरेक्टर हैं। फर्स्ट टाइम ये हमें ट्रेनिंग देंगे, यहाँ पे हमें परखेंगे। हमारे जो इंजीनियर्स हैं उनको ये कंप्लीट एक टेक्निकल ट्रेनिंग दे रहे हैं और मुस्तकबिल में इनका इरादा है कि पाकिस्तान में ये करोड़ों यूरो करोड़ों डॉलर की इन्वेस्टमेंट करें। इससे ना सिर्फ पाकिस्तान की मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग की जो सनत है वो तरक्की करेगी, बल्कि जो नए किस्म के जो जिद्दत है मशीनरी के अंदर वो यूरोप से हमें ट्रांसफ़र करने में आसानी होगी। हुकूमत को चाहिए कि वो गैर मुल्की सरमायाकारी की हौसला अफजाई के लिए पैदावारी लागत कम करने के लिए तरजीही बुनियादों पर इकदामात का ऐलान करे। कैमरामैन तनवीर हाशमी के साथ मोहम्मद मजहर इकबाल, ARY न्यूज़, लाहौर। खाने वाली फूड अथॉरिटी के ज़रिए तमाम सेफ फूड सिटी आगाही मार्च किया गया है। मजीद बता रहे हैं साजिद खान अपने इस रिपोर्ट में। ईरान वज़ीर आला पंजाब और डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी की हिदायत पर खानेवाल में सेफ फूड सिटी प्रोग्राम लॉन्च कर दिया गया। इस हवाले से खानेवाल फूड अथॉरिटी ने असिस्टेंट कमिश्नर के हमरा स्टेशन चौक से सेफ सिटी आगाही फ्लैग मार्च किया। आगाही मार्च की क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर अहमद नवीद और डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन फूड अथॉरिटी मुबशिर अब्बास ने की। खानेवाल में एक मॉडल तहसील बनाई जा रही है। खानेवाल के अर्बन एरियाज़ हमने सेलेक्ट किए हैं। उसमें फूड क्वालिटी और फूड सेफ्टी के हवाले से चीज़ों को 100% इंश्योर किया जाएगा और उसमें कोशिश होगी जितने हमारे फूड बिजनेस ऑपरेटर हैं उनके 100% लाइसेंसिंग की जाए। उनको हम ट्रेनिंग देंगे, उनको जितने भी स्टेक होल्डर हैं इस हवाले से उसको हम सेमिनार करवाएंगे। सेकेंडली उसमें हम मेडिकल स्क्रीनिंग उसकी इंश्योर करेंगे और कोशिश होगी कि आवाम को सेहत और मयारी खुराक मुयसर हो। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तमाम तर हिदायत के ऊपर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। शहरियों के लिए मैसेज है कि अगर उनको कोई चीज़ हाइजीनिक नहीं मिलती है तो हमारे जो शिकायत सेल का नंबर है, DC कंट्रोल रूम का नंबर है, फूड अथॉरिटी का शिकायत का नंबर है, उसके ऊपर रब्ता करके हमें आगाह कर सकते हैं। सेफ फूड सिटी के कयाम से न सिर्फ शहरियों को हाइजेनिक और साफ सुथरी खुराक मैसर होगी बल्कि नाकिस खुराक की वजह से फैलने वाली बीमारियों में भी कमी वाक़ई होगी। खानेवाल के शहरियों ने निगरान पंजाब हुकूमत की जानिब से सेफ फूड सिटी के कयाम को खूब सराहा। कैमरा टीम के हमरा साजिद खान, ARY न्यूज़, खानेवाल। चिन्यूर के कदीम थाना सदर को IG पंजाब के हुक्म पर मॉडल थाना बना दिया गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं अमीर उमर चमन। 1957 में कायम होने वाले थाना सदर की नई बिल्डिंग में जदीद टेक्नोलॉजी और स्मार्ट वर्किंग आइडियाज पर मुश्तमिल स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन में शहरियों के लिए सर्विसेज के असूल को मजीद आसान बना दिया गया है। यहाँ पर शहरियों की रहनुमाई के लिए राउंड द क्लॉक फ्रंट गाइड मौजूद होगा, खवातीन की रहनुमाई के लिए VSO स्टाफ मौजूद होगा और दीगर मसाइल शहरियों के हल करने के लिए फ्रंट डेस्क का जो अमला है और तफ्तीशी अफसरान हर वक्त मौजूद हो। जदीद टेक्नोलॉजी पर मुश्तमिल स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन सदर में शहरियों के मसाइल को बर वक्त हल करके इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। यहाँ पर जो मैंने जदीद पुलिसिंग का सेटअप देखा है, यहाँ पर जो फ्रंट डेस्क है, जैसे ही मैंने एप्लीकेशन मूव की है पुलिस का रवैया भी मेरे साथ बहुत अच्छा था और पुलिस ने फौरी तौर पर मेरी जो FIR है वो दर्ज की है। मॉडल पुलिस स्टेशन में कम्युनिटी पुलिसिंग की तर्ज पर शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा रहा है। अमीर उमर चमन, ARY न्यूज़, चिन्योर।